بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر، آخرت، جنت، دوزخ، صراط، پل صراط، میزان، ان کے بارے میں مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر تو یہی مقدمہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہوگا۔ اس کا جواب تو واضح ہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قبر میں روح تو نہیں ہوتی، جسم ہوتا ہے، پھر اس کو تکلیف کیسے ہوتی ہے، عذاب کیسے ہوتا ہے، ثواب کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح مردے کے کان نہیں ہوتے تو وہ سنتا کیسے ہے، آنکھیں نہیں ہوتی تو دیکھتا کیسے ہے، جنت دوزخ کہاں ہے، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی دوزخ، یہ کہاں پہ ہوگی، کیسے ہوگی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں، پل صراط کے بارے میں کہ اتنی باریک چیز جو تلوار سے بھی تیز ہو، بال سے زیادہ نازک ہو، تو اس سے کیسے گزرا جائے گا، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ان سب اشکالات کا ایک بنیادی جواب تو یہی ہے کہ یہ عام روٹین سے ہٹ کر چیز ہے، لیکن خلاف عقل نہیں ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ آدمی کو ابتدائی طور پر ایسا سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعجب کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سرکس وغیرہ مختلف پروگراموں میں لوگ رسیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو جس آدمی نے پہلے نہ دیکھا اس کو کہا جائے کہ ایک آدمی اس بجلی والی تار پہ چل سکتا ہے، رسی پہ چل لیتا ہے، تو وہ اس کو نہیں مانے گا۔ اور پھر اگر یہ بتایا جائے کہ اس تار کے اوپر، رسی کے اوپر سائیکل بھی چل سکتا ہے، تو ایک رسی کے اوپر، تار کے اوپر سائیکل چلنا، جس آدمی نے پہلے نہ دیکھا اس کو اس پہ تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تعجب ہوگا، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو 1 فٹ کے راستے پہ بھی سائیکل چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں، نہیں چلا سکتے، کہ بالکل اتنا چھوٹا سا راستہ ہو جہاں پہ پورا ٹائر گزر سکتا ہو، تو وہاں بھی نہیں چلا سکتے، اور رسی، اور وہ بھی اوپر بندھی ہوئی ہو، اس کے اوپر کوئی آدمی سائیکل چلائے، خاص طور پر کوئی لڑکی ہو وہ چلائے، تو کتنا تعجب ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جب آنکھوں کے سامنے اس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو تعجب کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکس میں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ادھر سے جمپ لگانا، ایک طرف پہنچ جانا، اور پھر ایک دوسرے کھمبے سے اس کھمبے پہ جمپ لگا کے پہنچ جانا، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سائیکل یا کار کا کنویں کے اندر گھومنا، ٹھیک ہے۔ تو جس آدمی نے نہ دیکھا اس کو تو بہت تعجب ہوتا ہے، لیکن جو دیکھ لے تو اس کو تعجب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسانوں کے کارنامے ہیں، مطلب ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہیں جس نے جب تک نہ دیکھی ہوں اس کو اس میں تعجب ہوتا ہے، تو آخرت کی تو دنیا ہی الگ ہے، وہاں کا تو نظام ہی سارا الگ ہے۔ تو وہ نظام اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو اس میں انکار کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ماضی میں تعجب خیز تھی وہ ایسا ایسا روٹین کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ ماضی میں یہ تعجب کی بات تھی کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی آواز جو ہے نا یہاں سے 100 کلومیٹر دور پہنچ جائے، کوئی اس کو نہیں مانتا تھا، الا یہ کہ کرامت، معجزہ۔ اور ابھی دیکھو کہ لاکھوں میل دور جو ہے آپ کی آواز جا رہی ہوتی ہے، آپ کی تصویر جا رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ماضی میں یہ بہت تعجب کی بات تھی کہ انسان کی بالکل پوری جو اس کی تصویر ہے، اس کے کارنامے ہیں، اس کی پوری ڈاکومنٹری وہ ایک تیار ہو کر محفوظ رہے کہ یہ آدمی ایسا تھا، اس طرح تھا، اس کی فلم، مووی، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن آج سارا کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ ماضی کا مطلب ہے کہ آج سے 2-3 صدیاں پہلے، آج سے 2-3 صدیاں پہلے یہ جو ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے ہمیں ریکارڈنگ کر رہا ہے، تو کسی کو کہا جاتا آپ ایسے بیٹھ جاؤ اور ایک لوہے یا ربڑ سے بنی ہوئی چیز سامنے لگائیں گے اور وہ آپ کی ساری گفتگو کو، آپ کے حرکات سکنات کو ریکارڈ کر لے گی۔ یہ تعجب والی بات تھی یا نہیں تھی؟ ان کو حیرت ہوتی ہے کس طرح ہو سکتا ہے
لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہم اس ٹیکنالوجی کو عمومی برت رہے ہیں، اور جو بڑے سائنسدان ہیں یا حکومتیں ہیں جو اپنے لیے اسپیشل ٹیکنالوجی کے ڈیوائسز اور آلات استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس اس سے زیادہ کتنی دقیق گہری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے شاید دیکھا تھا یا سنا تھا کہ ایک ریکارڈر ایسا ہے کہ اس کو آپ جتنے فاصلے پہ لگا دینا، جتنی رینج پہ، صرف اس جگہ کی وہ ریکارڈنگ کرتا ہے۔ مطلب ہے وہ ریکارڈر آپ کے پاس یہاں ہے اور آپ نے 100 میٹر دور کی جگہ لگا دی کہ 100 میٹر سے لے کر 105 میٹر تک یہ جو ایریا ہے فقط اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے، تو وہ اس کی ریکارڈنگ کر لیتا ہے۔ بیچ والے کی بھی، اس سے پہلے والے کی بھی نہیں کرتا، اس کے بعد والے کی بھی ریکارڈنگ نہیں کرتا، خاص اس اسپیسیفک جگہ جو ہے اس کی وہ ریکارڈنگ کرتا ہے۔ تو کتنی تعجب کی بات ہے نا۔ اب یہ اتنی زیادہ تعجب کی بات اس لیے ہے کہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آئی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ جو ٹیکنالوجی عام ہو جائے گی تو ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ اس کی رینج فٹ کرے گا کہ اس سے اس جگہ تک جو آوازیں ہیں صرف وہ آواز ریکارڈ کی جائے اور دائیں بائیں والی ریکارڈ نہ کی جائے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی آ رہی ہیں، انسان کو اپنی ذہنی عاجزی کا ادراک ہوتا جا رہا ہے کہ انسان کا ذہن ایسا ہے کہ بہت سی چیزوں کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ادراک کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم رہتے ہوئے آخرت کی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ ماضی میں جو معتزلہ تھے وہ ان ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے، اور آج جدید ٹیکنالوجی نے ان کے اعتراضات کو بچگانہ اعتراضات بنا دیے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں کیسے بولیں گے، اس پہ تو زبان نہیں ہے، زبان کے بغیر کیسے بولیں گے۔ آپ دیکھیں روبوٹ بول رہا ہے نہیں بول رہا، کمپیوٹر بول رہا ہے، موبائل فون بول رہا ہے، اور کتنی ڈیوائسز ہیں وہ بول رہی ہوتے ہیں، ان سے آواز آ رہی ہوتی ہے، زبان نہیں ہوتی، اور آپ کی کمانڈ لے رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کا موبائل ہے یا جو کیمرہ ہے تو یہ سن رہا ہے نا، اور سننے کے بعد اپنے اندر چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس دور میں قابل اعتراض تھیں۔ آج اگر کوئی اعتراض کرے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے۔ اس طرح وہ کہتے تھے کہ وزن تو اس چیز کا ہوتا ہے جو ٹھوس چیز ہو، تو غیر ٹھوس چیز کا وزن کیسے ہوگا، اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ پریشر کو بھی اس کی پیمائش کی جا رہی ہے، شوگر کی پیمائش کی جا رہی ہے، اور کتنی چیزوں کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسلام کو تعجب سے دیکھنے والے لوگ تھے، یا اسلام کو اپنی عقل پہ پرکھنے والے لوگ تھے، تو ان کی عقل کی کمزوری اور ان کی عقل کی کوتاہی کیا ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں خاص طور پر کہ انسان کو کیسے ادراک ہوگا، ٹھیک ہے، وہ قبر میں کیسے عذاب ثواب ہوگا، کیا ہوگا۔ بھائی قبر تو آگے کی بات ہے نا، عالم برزخ ہے۔ اس سے پہلے جو عالم نوم ہے اس کو دیکھ لو، یعنی مختلف عالم ہے نا۔ سب سے پہلے عالم یقظہ، عالم دنیا، یہ عالم یقظہ ہے، بیداری کا عالم۔ اس میں بعض چیزیں نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے بڑی تعجب خیز ہے، لیکن عالم نوم میں وہ ممکن ہوتی ہیں۔ مثلا انسان خواب میں کبھی دیکھتا ہے وہ اڑ رہا ہے، تو بیداری میں اڑنا یہ تعجب والی چیز ہے، لیکن خواب میں اڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواب میں ایسے بہت سے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، انسان سانپوں کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، شیر کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور باہر وہ بندہ چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بلی سے مقابلہ کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اور ادھر جو ہے نا وہ شیر کے ساتھ خواب میں مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ بسا اوقات بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بادشاہ بن گیا، یہاں پہ گھر میں بھی بادشاہی نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ ہوا کہ عالم بیداری میں جو چیزیں بہت ہی تعجب والی ہوتی ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی، عالم نوم میں وہ ہو جاتی ہیں۔ مثلا انسان اپنی جگہ پہ سویا ہوتا ہے، لیکن لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ادھر سے خواب میں پتہ نہیں کیا کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ بیٹھے بندے کو خبر نہیں ہوتی۔ تو جس طرح عالم نوم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کے کان بھی بند ہو نا
آپ اس کے کان بند کر کے رکھو پھر بھی وہ خواب میں سن رہا ہوتا ہے نہیں سن رہا ہوتا ہے. آپ اس کی آنکھوں پہ بہت بڑا کپڑا ڈال دو، آنکھیں باندھ دو، پھر بھی خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے نہیں دیکھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ اس کو جکڑ دو، باندھ دو، پھر بھی وہ خواب میں بھاگ رہا ہوتا ہے نا. تو جیسے عالم بیداری اور عالم نوم کے حالات الگ الگ ہیں، یہاں جو تعجب والی چیزیں ہیں وہاں نارمل روٹین سے ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بالکل یہی نسبت عالم نوم اور عالم برزخ کی ہے کہ عالم نوم میں جو چیزیں بسا اوقات ہمیں تعجب والی لگتی ہیں کہ خواب میں بھی دیکھنا بڑا دشوار ہو، تو وہ عالم جو برزخ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. تو خواب میں تو اس طرح ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جیسے خواب میں ہو سکتا ہے کان، ناک، آنکھ ان سب کے بغیر دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا پایا جا سکتا ہے، ایسے عالم برزخ بھی ہوتا ہے. اور عالم برزخ کے بعد جو عالم آخرت ہے وہ اس سے بڑی دنیا ہے، اس میں ہر چیز انسان کے سامنے کھل کر آ جائے گی. تو یہ کہنا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے بہت تعجب کی بات ہے. اچھا، اب آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے آلات ہیں، ایسی موویز وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو دکھائیں تو آپ اس کو دیکھ کر جو ہے نا اتنی اذیت محسوس کریں حد سے زیادہ، اور آپ چیخیں چلائیں گے حالانکہ کچھ نہیں ہو رہا. تو وہ جو مووی کے ذریعے وہ جو آگے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے انسان کے اوپر اتنا اثر ڈالا جاتا ہے. تو دنیا میں اتنا کچھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم آخرت ایسے ہے، یہ عالم آخرت کی مثال ہیں. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں نارمل حالات میں ہمیں تعجب والی لگتی ہیں لیکن جب تھوڑی سی حالت بدلتی ہے تو اس کا تعجب ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی عالم دنیا میں جب تک ہم رہ رہے ہیں تو اس وقت تک یہ چیزیں ہمیں تعجب والی لگ رہی ہیں. جب ہم عالم آخرت میں جائیں گے، مثلا جب ایک محدود جو فضا کا دورانیہ ہے وہ ہم کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا آکسیجن کم ہو جاتی ہے، آکسیجن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ آکسیجن ہوتی نہیں. ٹھیک ہے، اور ایسی بھی ہم جگہ تک، اسٹیج تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کشش ثقل کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی. یعنی ویسے تو زمین کسی بھی چیز کو اگر اوپر پھینکا جائے تو وہ زمین کی طرف آتی ہے نا، زمین کی گریوٹی جو ہے کشش ثقل وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. لیکن فضا میں جا کر ایک ایسی حد آتی ہے زمین سے جب بہت دور چلا جائے تو وہاں جب چیز کو پھینکا جائے وہ نیچے نہیں آئے گی، وہ اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، تو آدمی کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز کو جو وہاں نہ گیا ہو، جس نے نہ دیکھا ہو، وہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیز کو پھینکا جائے تو اوپر چلا جائے. اور اس پر پہلے ہم نے بحث کی تھی کہ مختلف جگہوں پہ، مختلف سیاروں پہ چیزوں کے اوزان مختلف ہیں. بعض جگہوں پہ جو وزن ہے زمین سے زیادہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ وزن زمین سے بالکل کم ہوتا ہے. تو یہ اس دنیا کے اندر اس طرح طرح کی عجیب چیزیں ہیں. عالم آخرت تو اس سے بہت ہی آگے کی چیز ہے. تو اس عالم آخرت کے اوپر جو ہے وہ کرنا، اعتراض کرنا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، جنت کیسے ہوگی، جہنم کیسے ہوگی. اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جنت، اس کی جگہ کہاں ہوگی؟ تو بھائی یہ اس وقت تک تو بات ٹھیک تھی جب تک زمین کی جو ہے نا یہ صرف معلومات تھی. لیکن جب اب کائنات کے بارے میں، وسیع کائنات کے بارے میں معلومات ہوتی جا رہی ہیں تو پھر یہ تعجب ختم ہوتا جا رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی حیثیت فضا میں ایسے ہے، بلکہ ہمارے نظام شمسی کی ایسے حیثیت محسوس ہوتی ہے جیسے ریگستان میں ایک ریت کا ذرہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جب لوگوں کو وہ نہیں تھا، چیزوں کا ادراک نہیں تھا نا، کائنات کے بارے میں معلومات نہیں تھی، تو انہیں یہ اشکالات ہوتے تھے. اب تو میرے خیال میں ان اشکالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے جب کائنات کی وسعت لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جوں جوں انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے تو انسان کو اسلام پر اور جو اسلامی عقائد ہیں ان پر یقین زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور جب وہ محل آئے گا، موقع آئے گا کہ بالکل کائنات اپنے اختتام کو پہنچنے لگے گی، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر مزید آدمی کے سامنے بہت کچھ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے دجال ایک آدمی کو قتل کرے گا
اور پھر اس دونوں کو کیا کرے گا، حصوں کو ملائے گا اور وہ آدمی بولنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مزید معلومات بڑھ چکی ہوں گی، اور اس سے آگے جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم ہونے کے بعد جو ہے پھر اسی طرح ہوگا کہ یہ دنیا والی آنکھیں نہیں ہوں گی، اس وقت پھر زمین الگ، آسمان الگ، آنکھیں الگ، سب کچھ الگ ہوگا، تو اس سے جو حقائق نظر آئیں گے وہ کچھ اور ہوں گے۔ میں آپ کو کائنات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی اور جہنم کہاں ہوگی اور کس طرح، تو دیکھیں اس کائنات میں اربوں، کروڑوں نہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں، ہر کہکشاں میں بعض ستارے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان کو سورج کی جگہ پر لایا جائے تو مشتری تک سارا نظام شمسی اس میں سما جائے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو چھوٹا ستارہ ہے اس کا قطر سورج کے قطر کے 1/500 حصہ ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑے ستارے دریافت ہو چکے ہیں تو ان کا قطر چھوٹے ستاروں کے قطر کی نسبت 14 لاکھ گنا ہے، یعنی 14 لاکھ گنا اس چھوٹے ستارے کی نسبت اس کا قطر 14 لاکھ گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا نام کا ایک ستارہ ہے، تو اس ستارے کا قطر سورج کے قطر کے 460 گنا ہے۔ قطر تو جانتے ہو نا، یہ سورج گول ہے نا، ٹکیا ہے گول، تو اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو خط جائے، جو مرکز سے سینٹر سے گزر کر جائے، یعنی جیسے یہ ایک گول دائرہ ہے نا، آپ نے اس کے کنارے سے بالکل بیچ سے ایک ایسا وہ گزارا، خط گزارا جو مرکز سے گزر کر گیا، ٹھیک ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی آر پار جانے والا ایک خط وہ سینٹر اور مرکز سے گزرے، اس کو قطر بولتے ہیں، انگریزی میں ڈایا میٹر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو میرا نام کا ایک ستارہ ہے اس کا قطر سورج کے قطر کا 460 گنا ہے، اس کا قطر، یعنی سورج کا قطر جتنا ہے تو اس کا قطر اس سے بھی 460 گنا بڑا ہے۔ وہ سورج سے صرف 460 گنا نہیں بلکہ اس کا قطر سورج کے قطر سے 460 گنا ہے۔ اسی طرح ایک اور ستارہ ہے ابت الجوزا، تو اس کا قطر سورج کے قطر کا 700 سے لے کر 1000 گنا تک ہے، ایسے 800 گنا تک وہ ہے۔ تو اتنے بڑے ستارے کائنات میں موجود ہیں نا، یہ ایک ایک ستارہ ہے، پتہ نہیں اس جیسی کتنی دنیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ دور ہونے کی وجہ سے یہ بالکل ہمیں چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ستارے اتنے دور ہیں کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ روشنی کی مقدار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا جہاز جو 1,86,000 میل، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں، بس ایک، اب اتنی دیر میں وہ کتنی تیزی سے جائے، 1,86,000 میل، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ وہ پورا سال چلتا رہے ایسا جہاز کہ جو اتنا تیز ہو، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے پورا سال چلے، تو جتنا وہ فاصلہ طے کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نوری سال۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زمین کا جو سورج کا جو سب سے قریبی پڑوسی ستارہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سورج سے 4.5 نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی ایسا جہاز جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ، فی منٹ نہیں، وہ چلے تو اس کو کتنا چاہیے؟ 4.5 سال تک، یعنی روشنی وہاں تک 4.5 سال تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے سورج۔ اسی طرح شعرہ یمانی نامی ایک ستارہ ہے جو سردیوں میں نظر آتا ہے اور زہرہ کے بعد روشنی میں اس کا دوسرا نمبر ہے، وہ ہم سے 806 نوری سال کی روشنی پر ہے، یعنی یہ شعرہ یمانی اس کی وہ روشنی میں زہرہ ستارہ ہے نا، وہ زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، وہ اس سے دوسرے نمبر پر ہے، تو کتنے فاصلے پر ہے؟
6 نوری سال، مطلب ہے ایسا جہاز جو 1,86,000 پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے، اور وہ کتنے عرصے تک چلتا رہے؟ 806 سال، تب جا تک وہاں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بیت الجوزی نامی جو ستارہ ہے یہ ہم سے 526 لائٹ ایئر نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ تو ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا جو قطرہ ہے، مانا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا، یہ تقریباً 1,20,000 نوری سال ہے۔ ہماری جو کہکشاں ہے، اگر کوئی جہاز جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلے تو اس کو 120,000 1,20,000 سال لگیں گے، 1,20,000 سال لگیں گے کہ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں جائے۔ یہ ہماری ایک کہکشاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا نظام شمسی اس کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ تو اس طرح یہ بہت ایک دنیا ہے نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، کل فی فلک یسبحون، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ ہم جو دنیا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں بس ادھر سے کراچی کا اینڈ ہے اور ادھر سے پشاور اینڈ ہے، بس دنیا ختم ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ جو زہر دنیا ہے، ہمیں زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، یا ہمارا نظام شمسی، بھائی جو وسیع دنیا ہے وہ کہیں اور ہے، وہ بہت ہی وسیع ہے۔ اچھا، یہ تو صرف اور صرف کون سی دنیا ہے؟ جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ پتہ نہیں کتنی وسیع ہے۔ تو پھر بھی یہ دنیا ہے، اور اللہ رب العزت تو اس دنیا سے ماورا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک ایک معمولی سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہوگی۔ تو جس آدمی کو ان چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ بیچارہ پھر ایسی باتیں ہی کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، کہ اتنی بڑی جنت کہاں ہوگی، اتنی بڑی جہنم کہاں ہوگی، یہ کہاں ہوگا، وہ کہاں ہوگا۔ تو کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد، یہ جو کائنات کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے سامنے یہ سوالات بالکل انتہائی بچگانہ سوال ہے۔ خیر، یہ ایسے ہے کہ ایک آدمی زمین پہ بیٹھا ہوا ہو، اس کو آسمان کے بارے میں بتایا جائے، یا ایک آدمی جس نے وہ جہان دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کو باہر کی دنیا کے بارے میں بتایا جائے، اس کو کیا پتہ چل رہے گا؟ ایسے کہا جاتا ہے، ایک لطیفہ ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو بزرگ اپنے مکاشفے سے، اپنے اس سے کہتے ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو اس کو جب کہا جاتا ہے کہ تم باہر جاؤ، فرشتے کہتے ہیں تم باہر جاؤ، وسیع دنیا میں جاؤ، تو وہ کہتے ہیں اچھا، اس میری ماں کے پیٹ سے بڑھ کر بھی کوئی وسیع دنیا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی وسیع دنیا ہے۔ تو جب باہر آتا ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کے پیٹ کی دنیا اور باہر کی دنیا میں کوئی جوڑ ہے، کوئی مناسبت ہے؟ اسی طرح انسان جو اس دنیا میں ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اچھا، اس دنیا سے کوئی بڑی دنیا بھی ہے جہاں جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پل صراط ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب تک وہ اسی تنگ خانے میں ہے، آخرت کی آنکھ نہیں کھلتی، اس وقت تک اس کو اس چیز کا ادراک نہیں۔ جب حقیقی آنکھیں کھلیں گی، اخروی دنیا سامنے آئے گی، تو پھر پتہ چلے گا اچھا یہ تو وہی حیثیت رکھتی ہے جو بچے کے لیے ماں کے پیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تو بالکل چھوٹی سی دنیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اور وسیع کائنات بنائی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان ایقان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں ماننے کی ہیں، یہ چیزیں جاننے کی ہے۔ یہ دماغ سے اس کو وہ آدمی اگر اندازہ لگائے تو اس کے لیے پھر دماغ چاہیے نا۔ تو دماغ ہمارا ہوتا ہے موٹا سا، چھوٹا سا، اور ہم اس کے ساتھ چیزوں کو جو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے وسیع پیمانے سے، تو ایسا مشکل ہوتا ہے۔